اب تجھے روما میں گواہی دینی ہوگی۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کا 22واں باب، اس کی 30ویں آیت اور پھر 23ویں باب کی 6 سے 11ویں آیت تک۔ دوسرے دن اس ارادے سے کہ خوب دریافت کرے کہ یہودی اس پر کیا الزام لگاتے ہیں، اسے کھول دیا اور حکم دیا کہ سردار کاہن اور ساری عدالت عالیہ جمع ہو، اور پولس کو نیچے لے جا کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اور پولس یہ جان کر کے ان میں سے بعض صدوقی ہیں اور بعض فریسی عدالت عالیہ میں پکارا، اے مردو بھائیو، میں فریسی اور فریسیوں کی اولاد ہوں، اور مردوں کی قیامت کی امید کے سبب سے مجھ پر مقدمہ ہو رہا ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو فریسیوں اور صدوقیوں میں اختلاف ہوا اور مجلس میں پھوٹ پڑی، کیونکہ صدوقی تو کہتے ہیں کہ نہ قیامت ہوتی ہے، نہ کوئی فرشتہ یا روح ہے، مگر فریسی دونوں کا اقرار کرتے ہیں۔ پس بڑا شور ہوا اور فریسیوں کے فرقے کے چند فقیہ اٹھے اور یوں کہہ کر جھگڑنے لگے کہ ہم اس آدمی میں کچھ برائی نہیں پاتے، اگر کسی روح یا فرشتے نے اس سے کلام کیا تو پھر کیا؟ جب بڑی تکرار ہوئی تو قائد نے اس خوف سے کہ پولس ان سے ٹکڑے ٹکڑے نہ کیا جائے، فوج کو حکم دیا کہ اتر کر اسے ان کے درمیان سے زبردستی نکالو اور قلعے میں لے آؤ۔ اور اسی رات خداوند ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور کہا، خاطر جمع رکھ کہ جیسا تو نے میری بابت یروشلم میں گواہی دی ہے، ویسے ہی تجھے روما میں بھی گواہی دینی ہوگی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔